یہ مسلمانوں سے ملیں، قالوا آمنا، تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو، تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت، ان کی صفات اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ تو یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں تم پر وہ حجت لائیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہودی مسلمانوں سے جب تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ تم سچے ہو، توریت میں اسی نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، ان سے تنہائی میں ملاقات کرتے تو وہ انہیں ملامت کرتے اور انہیں کہتے دیکھو تم نے انہیں حقیقت کا بیان کر دیا ہے، اب کل بروز قیامت یہ تمہارے خلاف حجت لائیں گے اور کہیں گے اے مالک و مولا، انہیں تو سب پتا تھا، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے، تو اس طرح تم پھنس جاؤ گے اللہ کے دربار میں۔ تو یہاں فرمایا گیا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کیسی نادانی ہے کہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو بتا دیا، اب مسلمان کل بروز قیامت تمہارے خلاف حجت لائیں گے اور کہیں گے مالک و مولا، انہیں تو سب کچھ پتا تھا، تم پھنس جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے؟ تم مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ تمہیں سب معلوم ہے، تم جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان میں ہیں۔ امانیہ کے معنی ہے زبانی پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانیہ سے وہ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھیں۔ اس آیت کریمہ میں ان یہودیوں کا ذکر ہے کہ جو توریت کے عالم نہیں تھے، جانتے کچھ بھی نہیں تھے، بس صرف اگر توریت کبھی پڑھتے بھی تو اس کے مفہوم کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، اور چند من گھڑت باتیں تھیں جو ان کے یہودی علماء نے انہیں سکھائی ہوئی تھیں، وہ انہی باتوں کا چرچا کرتے تھے اور اسی پر وہ اعتقاد رکھتے تھے۔ تو یہاں پر ان کا رد کیا گیا کہ یہ بھی تباہ ہونے والے ہیں، اور یہودی علماء جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ ویل کے متعلق ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3164، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے
40 سال تک کافر اس میں گرتا رہے گا. یعنی وہ جہنم کی وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اپنی مرضی سے عبارتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. ان کے لیے جہنم کی سب سے ہولناک وادی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے.